بار کو یہاں سے کامیاب کر کے بہار کے اسمبلی میں بھیجائیے تاکہ آپ کے وِدھان سبھا میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ایک فہرست ہے کاموں کی جو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر منڈی کی ضرورت ہے, یہاں پر انناس اور کیلے کی پیداوار ہوتی ہے اور ان کو ان کی قیمت نہیں ملتی ہے اور دلال اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. بلکہ مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر ایک برج بنایا گیا تھا اور نتیش کمار کی سرکار میں جس کو گمبھیگر پل, جیسا وہ پل تعمیر ہوا وہ زمین میں دھس گیا. تو اب یہ بہت سے تکالیف ہے, اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے, روڈ برابر نہیں ہے, ڈالیگاؤں پنچایت مکھیالے سے اس کا کوئی جڑا ہوا راستہ نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کے حل کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر مجلس کو کامیاب کریے. اختر الایمان کی قیادت میں بہار میں سیمانچل میں مجلس آپ کی آواز, آپ کی مسائل کی ترجمانی کر رہی ہے. تو میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. بی جے پی کو روکنا ہے اور بی جے پی کو روکنے کے لیے ہی مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کوشش کی. مگر اگر ہماری اس کوشش کو کوئی کمزوری سمجھتا ہے کہ ہم نے خط لکھ کر ان سے گٹھ میں الائنس کی یا اتحاد کی بات کی, ہم کمزوری کی بنیاد پر نہیں لکھے بلکہ طاقت کی بنیاد پر خط لکھ کر دیے. اور اگر خط لکھ کر دینا اگر وہ کمزوری سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا جب انتخابات ہوں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب سے دیش میں بی جے پی کی سرکار بنی ہے نریندر مودی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مختلف سموداؤں میں غلط فہمی اور زہر پھیلانے کا کام انہوں نے کیا. ایک نیا قانون بنا دیا, وقف ترمیمی قانون, جس کے ذریعے سے ہماری مساجد کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی, درگاہوں کو, خانقاہوں کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی. پارلیمنٹ میں نے بحیثیت رکن پارلیمان پوری کوشش کی, پورے قانونی دلائل کے ساتھ ہم نے کوشش کی اور کہا کہ یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے اس ایجنڈے کے خلاف شروع سے جاری تھی اور جاری رہے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ سیمانچل کی سرزمین جو بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے, اس کے انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے نمائندے کو, مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بہار کی وِدھان سبھا میں بھیجائیے تاکہ آپ کی پسماندگی کا خاتمہ ہو سکے. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن کے دوران میں دوبارہ آپ کے درمیان میں آ کر اپنی تفصیلی بات کروں گا. آپ کا بہت شکریہ جو آپ اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر آئے, کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت, نماز کا وقت قریب ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.